قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ شرک کو نہیں بخشیں گے، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی چاہیں جس کو چاہیں معاف فرما دیں. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک میں مجھے یہ آیت بڑی محبوب ہے، کیونکہ اللہ نے شرک کے علاوہ سارے گناہوں کی معافی کا اشارہ فرما دیا کہ جس کو چاہے معاف فرما دے. تو کوئی مومن یا مسلمان شرک کا تو تصور ہی نہیں کر سکتا. تو جب ہم شرک نہیں کریں گے تو باقی گناہوں کی معافی کا راستہ تو اللہ نے ہمارے لیے کھول دیا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی اس آیت کو سیدنا علی نے فرمایا کہ احب الی آیۃ فی کتاب اللہ. اللہ کے قرآن میں یہ آیت جو ہے مجھے بہت ہی محبوب ہے اور بہت پیاری ہے. اب یہ مسئلہ سمجھیں کہ گناہ جو ہے، گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے. عربی میں اس کے لیے لفظ کسی جگہ ذنب کا استعمال ہوتا ہے اور کسی جگہ خطیہ کا استعمال ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہ گناہ ہے، اور بڑے یا چھوٹے کا جو مفہوم ہے وہ دراصل اس کی سزا کے مطابق ہے. اب دیکھیں نا، جیسے آپ کے ملک میں یا دنیا کے کسی بھی قانون میں ہر جرم کی ایک سزا ہوتی ہے. کوئی کسی کو تھپڑ مار دے تو یہ بھی تو جرم ہے، اگر کسی کو لکڑی مارے یہ بھی تو جرم ہے، اگر کسی کو کلہاڑی مار دے تو یہ بھی تو جرم ہے، اگر گولی مارے یہ بھی جرم ہے، مار ڈالے یہ بھی جرم ہے. تو سب جرم، لیکن اس کی مقدار میں جو فرق ہے اسی طرح سزاؤں میں فرق ہے. تو پھر چھوٹے اور بڑے کی تقسیم ہو جاتی ہے، ورنہ گناہ گناہ ہوتا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ بنت الصدیق الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ عائشہ ایاک و محقرات الذنوب. آپ نے فرمایا عائشہ خبردار، چھوٹے گناہوں کو یوں نہ سمجھنا کہ چھوٹا گناہ ہے، بلکہ چھوٹے گناہوں سے پوری بچنے کی کوشش کرنا. خبردار رہنا کہ کوئی چھوٹی گناہ بھی نہ ہو، چھوٹی غلطی بھی نہ ہو. اور ایک دوسری روایت مبارک میں ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور وضاحت فرمائی اور مثال دی. آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جب آگ جلانے والا آگ جلاتا ہے تو بڑی لکڑی کو تو آگ نہیں لگتی، پہلے اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتا ہے.
اور چھوٹی لکڑیوں کو جب آگ بھڑکتی ہے تو پھر بڑی لکڑی کو بھی جلا دیتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہی تو اصل پھر بڑے گناہوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آدمی پہلے تو دماغوں میں یہ بات رکھ لیں، یہ نہ سمجھیں گے اچھا چلو جی یہ تو چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ بھی گناہ ہے اور بڑا گناہ بھی گناہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی چاہے تھوڑی سی بھی کرو تو نافرمانی ہے، چاہے کوئی بڑی نافرمانی کرے تو وہ بھی نافرمانی ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کو یہ سمجھا جائے اور دماغ میں رکھا جائے کہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر گناہ سے بچیں۔ اور دوسرا یہ بھی علماء امت نے اور فقہاء امت نے، محدثین کرام نے، سلف صالحین نے واضح فرما دیا ہے کہ بعض گناہوں کو جب ہم چھوٹا سمجھتے ہیں تو یہی چھوٹا گناہ جو ہے یہی بڑا ہو جاتا ہے، اس کی ابتدا ہمیشہ چھوٹے گناہ سے ہوتی ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی کہ آدمی اللہ معاف کرے کسی غیر محرم عورت پہ نظر ڈالتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو اب یہ نظر ڈالنا تو چھوٹا گناہ ہے۔ کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑ جائے اور اگر اتفاقی نظر پڑے اور نظر جھکا لے تو پھر تو گناہ نہیں ہے، وہ تو اتفاقاً پڑ گئی۔ لیکن اگر کسی نے نعوذ باللہ کوئی خوبصورت عورت دیکھی، ابداً دیکھنے لگ گیا تو یہ گناہ ہے لیکن صغیرہ ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے الاول النظرۃ، کہ پہلے تو یہی نظر ہوتی ہے، اور نظر کے بعد الخطوۃ، پھر آدمی قدم بڑھاتا ہے کہ اس کی طرف جاتا ہے، ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطوہ کے بعد جو ہے الخطیہ، تو پھر گناہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ فاحشہ، پھر وہ زنا بنتا ہے۔ تو اگر وہ نظر سے بچ جاتا تو زنا تک کیسے پہنچتا؟ اگر ابتدا سے وہ چھوٹے گناہ سے بھی بچ جاتا۔ اسی لیے آپ قرآن پاک میں دیکھیں، قرآن نے جہاں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اللہ نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ لا تزنوا، زنا نہ کرو، یہ نہیں فرمایا، ورنہ تو اللہ یہ فرما دیتے نا کہ بھی تم زنا نہ کرو، تم زنا نہ کرو، فعل زنا نہ، لا تفعلوا الزنا، لا تزنوا، یوں فرما، لیکن فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیا مانا؟ کہ جو اسباب ہیں، غیر محرم عورت سے علیحدہ بیٹھے ہو، اب سبب تو ہے نا، غلطی بھی تو ہو سکتی ہے، غیر محرم عورت سے ٹیلی فون پہ باتیں کر رہے ہو اور بڑے لمبی لمبی کہانیاں ڈال رہے ہو، تو اب تعلق بن رہا ہے، تو پھر یہ ذریعہ کبھی جو ہے گناہ کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ یا ایسی گلی میں جا رہے ہو کہ جہاں اندیشہ ہے کہ گناہ ہو جائے، جاؤ تو پھر ہو سکتا ہے کہ گناہ بھی ہو جائے، لیکن جب تم اس کے قریب ہی نہیں جاؤ گے تو گناہ ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے، اسی لیے اسلام نے ایسی پابندی لگائی ہے کہ بھی مرد ہے تو نظر نیچے رکھے، عورت ہے تو نظر نیچے رکھے، کسی کے گھر میں بغیر اس انسان کی موجودگی میں نہ جاؤ، کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہ ملاؤ، کسی غیر محرم عورت سے باتیں نہ کرو، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ سفر نہ کرو، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے کسی کمرے میں نہ بیٹھو۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے، ان کی عمر مبارک 80 سال سے زیادہ ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، لکڑی پہ سہارا لے کے چلتے تھے۔ تو جب کوئی عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی تو اپنے خادم کو کہتے کہ تم میرے ساتھ بیٹھے رہو۔ تو ایک دن خادم نے کہہ دیا حجت میں، اس نے کہا حضرت اب آپ کی عمر بھی تو 80-90 سال کی ہو گئی ہے، چل تو سکتے نہیں، آپ لکڑی پہ چلتے ہیں، اور مسئلہ پوچھنے والی بھی بوڑھی عورت ہے، اس کی عمر بھی 80 سال سے زیادہ ہے، تو پھر ہمیں پابندی کرتے ہو؟ فرمایا کوئی بات نہیں، شیطان کسی وقت بھی انسان کو گناہوں میں ڈال دیتا ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم احتیاط کریں تاکہ گناہ میں واقع ہونے کا خدشہ ہی نہ رہے۔ اور اس کی دوسری مثال دی ہے میرے آقا نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی کا گھاس لگا ہوا ہے زمین پر اور اس نے اس کے باہر باڑ لگا دی ہے، اگر تم اپنی بکریاں قریب چراؤ گے تو کبھی کبھی کوئی بکری چھلانگ لگا کے اندر بھی چلی جائے گی، لیکن تم اگر باڑ کے قریب ہی نہیں آؤ گے تو خطرہ ختم ہو گیا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب 2 میل کی چھلانگ تو نہیں لگا سکتی نا بکری،
لیکن اگر قریب ہے تم چاہو بھی، تم حفاظت بھی کرو، لیکن جانور ہے کسی وقت بھی منہ مار سکتا ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ گناہ بڑا ہو یا چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو، لیکن گناہ کو گناہ سمجھیں، اللہ کی نافرمانی کو اللہ کی نافرمانی سمجھیں، اور گناہوں کے قریب جانے سے ہر ممکن اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اگر دیکھیں کہ شیطان کے وسوسہ ہے تو علاج ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علاج ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا معنی ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سمجھیں۔ علماء نے فلسفہ لکھا ہے کہ بھئی جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس شیطان مردود کے فتنے سے، اس کے وسوسے سے۔ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور جو دشمن نظر نہ آئے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر دشمن نظر آئے، چلو اس کے پاس بندوق ہے تو تم بچ تو جاؤ گے نا، کچھ دور چلے جاؤ گے، اس گلی سے نہیں جاؤ گے، یا تم بھی اس کے مقابلے کے لیے کوئی ہتھیار اٹھاؤ گے، تیاری کرو گے۔ لیکن آپ جا رہے ہیں، آپ بڑے سے بڑے بہادر آدمی ہیں اور دشمن گلی میں چھپا ہوا ہے، اس نے فوراً حملہ کر دیا، آپ کیا کریں گے؟ آپ کی بہادری تو رہ جائے گی، کیونکہ آپ کو دشمن نظر ہی نہیں آیا۔ اور جو دشمن نظر نہ آئے تو وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے ایک بڑی عجیب حکمت کی بات لکھی ہے کہ شیطان لعین نے جب اللہ تبارک و تعالی نے مردود قرار دے دیا تو قرآن میں موجود ہے، اس نے کہا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا۔ کیا معنی؟ یعنی ان سے آنکھوں کے گناہ کراؤں گا، ہاتھوں کے گناہ کرواؤں گا، سامنے کے گناہ کراؤں گا، اور ان کے پیچھے سے بھی میں حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا اور بائیں سے بھی حملہ کروں گا۔ تو بعض علماء تو اس کا ترجمہ یہی فرماتے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے ہلاک کروں گا، ہر طرح سے برباد کروں گا، چاروں طرف حملہ آور ہوں گا، کہ کبھی زبان کے گناہ ہو گئے، کبھی پاؤں کے گناہ ہو گئے، کبھی غیبت کے گناہ ہو گئے، کبھی ہاتھوں کے گناہ ہو گئے، کبھی قتل کے گناہ ہو گئے، تو ان کو میں برباد کر دوں گا۔ لیکن بعض علماء نے یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے، انہوں نے کہا دیکھو خدا کی شان ہے، شیطان نے یہ تو کہا کہ میں آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ میں اوپر سے حملہ کروں گا، یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ میں نیچے سے حملہ کروں گا۔ تو نے کہا نا کہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا، جیسے آگے کہہ رہا ہے بین ایدیہم بین من خلفہم عن ایمانہم عن شمائلہم، تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا من فوقہم ومن تحتہم، میں اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی حملہ کروں گا۔ تو انہوں نے کہا وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اس کو یہ توفیق ہی نہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق ہی نہیں دی، کیونکہ اوپر سے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں شیطان کا حملہ کیا کر سکتا ہے؟ جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو شیطان کا حملہ کیا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فیصلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ آسمانوں سے اترتے ہیں، تو اس کو تو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اور اس نے یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ میں نیچے سے حملہ کروں گا، کیونکہ نیچے کا حملہ اتنا خطرناک ہے کہ بڑے سے بڑا عقل والا آدمی جا رہا ہو نیچے گڑا ہو تو پاؤں گر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے اسے یہ توفیق ہی نہیں دی کہ اس طرح وہ ہلاک و برباد کر دے کہ آدمی کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں تھیں کہ ہر طرف سے وہ حملہ آور ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ دشمن ایسا ہے کہ جس کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو، کیونکہ شیطان جو ہے اصل میں وہ جن ہوتا ہے۔ اصل شیطان کیا ہے؟ جن ہے۔ پھر جنوں کی قسمیں ہیں، ایک وہ جنات ہیں جو مسلمان ہیں، جنات میں اولیاء اللہ ہیں، جنات میں بڑے بڑے محدثین ہیں، جنات میں بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور جنات کی جو نافرمان قسم ہے، جو مرید ہیں، وہ شیاطین ہیں۔ اور پھر ان میں بھی درجات ہیں کہ کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی سب سے بڑا ہے، اور سب کا بڑا جو ہے وہ ابلیس ہے، جو ان کو سارے مسئلے کو کمان کرتا ہے، وہ ابلیس لعین ہے۔
اسی طرح ان کے اقسام ہیں، ان میں ظالم بھی ہیں، ان میں عادل بھی ہیں، ان میں مومن بھی ہیں، ان میں کافر بھی ہیں، ان میں اللہ کے عبادت گزار بھی ہیں، اللہ کے نافرمان بھی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ لوگ بھی ہیں۔ اسی لیے تو قرآن نے میرے مدنی پاک کو صرف انسانوں کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ آپ انس و جن کے لیے نبی ہیں۔ انسانوں کے لیے بھی قیامت تک آپ کی نبوت ہے، اور جنات کے لیے بھی قیامت تک آپ کی نبوت ہے۔ اور قرآن نے دونوں کو خطاب کیا، یا معشر الجن والانس، دونوں کو خطاب کیا۔ سورۃ الرحمن میں کئی دفعہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس میں یہ آیت ہے تو وہاں تثنیہ کا صیغہ ہے، مراد ہے اے انس اور جن، انسان اور جن، تو ان میں بھی ہیں۔ تو قرآن تیسری جگہ فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ شیطان تمہیں دیکھ سکتا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان کی ذریت جو ہے وہ بھی تمہیں دیکھ سکتی ہے لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، اب جس دشمن کو ہم دیکھ ہی نہ سکیں تو بچے کیسے؟ بھئی ایک دشمن ہمیں نظر ہی نہیں آتا تو ہم کیسے بچے؟ دیکھا نہیں ہے کہ آپ اچھے خاصے حرم میں بیٹھے ہوتے ہیں پھر بھی وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے؟ دیکھا نہیں ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے؟ آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے؟ لوگ اللہ کے حرم میں آتے ہیں، خدا کے گھر کا طواف کرتے ہیں، پھر بھی وہ بس آپ زیادہ سے زیادہ حملہ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہاں اللہ کے حرم میں آنے کے بعد تو ہم پر زیادہ حملہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا مقام بڑا ہوگا تو حملے کے لیے اتنا شیطان بھی تو بڑا ہوگا، کیونکہ یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں تو رحمت کی دریا بہ رہے ہیں، تو وہ بھی تو گمراہ کرنے کے لیے یہی زیادہ زور لگاتا ہے نا کہ یہیں پر برباد کر دو، کہ اگر یہاں اس سے ایک گناہ بھی میں نے کرا دیا تو اس کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ باہر کسی غیر محرم عورت پہ نظر ڈالیں، اور ایک طواف میں نظر ڈالیں، اللہ کے کعبے کے ارد گرد پھرتے ہوئے نظر ڈالیں، خدا کے حرم میں نظر ڈالیں تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اب اس کا علاج ہمیں کیا بتایا گیا کہ جب شیطان حملہ کرے تو تم کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ کیا مانا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو تو اس کی پناہ پکڑو جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، پھر تم اس کی پناہ میں آ جاؤ، تم اس ذات کی پناہ میں آ جاؤ کہ جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، نہ انسان دیکھ سکتا ہے اور نہ جن دیکھ سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو جب ہم اس ذات کی پناہ میں آ گئے تو پھر وہ شیطان کے حملوں سے ہمیں بچا دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی ذات پاک ہے کہ جس کو کوئی دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے انبیاء علیہم السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی نہ دیکھ سکے تو اور کوئی انسان یا جن کیسے دیکھ سکتا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق سکھلا دیا۔ تو بات کو سمجھیں کہ گناہ جو ہے وہ گناہ ہے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا گناہ بڑا ہو۔ اور ایک مسئلہ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں، فقہائے امت نے لکھا ہے کہ ایک گناہ چھوٹا ہے لیکن اسے جب ہم بار بار کریں گے تو وہی گناہ کبیرہ ہو جائے گا، یعنی پہلے دفعہ کیا وہ صغیرہ تھا، ایک آدمی نے داڑھی مڈائی، صغیرہ گناہ ہے، لیکن جب وہ بار بار مڈائے گا تو اب وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا کہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھے، کیونکہ ارتکاب کبیرہ کے بعد آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا ایسا آدمی امام نہ بنے، ایسا آدمی مؤذن نہ بنے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پہ اصرار کر رہا ہے کہ روز بروز اسی گناہ پر مصر ہو گیا ہے۔ تو جب اصرار کیا جائے تو محاورات علماء میں ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ انہوں نے کہا کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا، اگر بار بار کیا جائے کبیرہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی کبیرہ گناہ ایسا نہیں ہوتا کہ توبہ کرے اور بچ جائے، توبہ سے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ گناہ جو ہے گناہ ہے، اور اللہ سے دعا کریں، آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے، بلکہ پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تمام کلمے پڑھنے والوں کو گناہوں سے بچائے اور اپنی نافرمانیوں سے بچائے، حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچائے،
اور ہمیں اللہ اپنا اور اپنے پاک حبیب کا غلام اور فرما بردار اور مطیع اور آپ کا شکر گزار بنائے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لہذا گناہ جو ہے وہ تو گناہ ہے اور ہمیں اس سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں مثلا جن میں قرآن میں سزا کا ذکر ہے، یعنی قرآن پاک نے اس پہ حدود رکھی ہے کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو. اب چوری بھی تو گناہ ہے لیکن ساتھ اس کے حد کا بھی ذکر ہے کہ چور کی سزا کیا ہے، بھی ہاتھ کاٹا جائے. اچھا ابھی زانی ہے، زنا کیا ہے، دونوں کنوارے ہیں تو 100 کوڑا سزا ہے، دونوں شادی شدہ ہیں تو رجم ہے کہ پتھر مار مار کے مار دو. معاشرے کو پاک کر دو ان کے وجود سے کہ ان کا وجود ہی دنیا میں نہ رہے، کیونکہ جب دنیا میں رہیں گے تو بدبو پھیلے گی گناہ کی، جب بدبو پھیلے گی گناہ کی تو اور گناہ ہوں گے. تو اسلام نے ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ پہلے تو گناہ نہ ہو، اگر کہیں گناہ ہو جائے تو اس کو ہمیشہ جڑ سے کاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ پھر کسی کو گناہ کرنے کی توفیق نہ ہو، آئندہ پھر وہ گناہ کرنے کی جرت نہ کرے. تو اب دیکھیں جن گناہوں پر اللہ کے قرآن میں یا فرمان محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا تھا نا جب حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھ، زور سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، دل میں ہی پڑھ لیں لیکن پڑھیں ضرور، کیونکہ درود پہنچانا کس نے ہے؟ تو وہ اگر ہم ایسا پڑھیں تو جانتے ہیں اور زور سے پڑھیں تب بھی جانتے ہیں، ان کے آگے تو ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو آدمی حضور کا نام سن کے درود نہ پڑھے وہ بخیل ہوتا ہے، اور اس کو حضور نے فرمایا کہ وہ بخیل ہے. تو اس لیے اللہ ہر مسلمان کو بخل سے بچائے. تو جب بھی نام آئے، ویسے مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجلس میں ایک دفعہ بھی ہم درود پڑھ لیں تو دوسری دفعہ اگر نہ پڑھیں تو ہم گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن کیوں جب حضور کا نام آئے تو بار بار ہم کیوں نہ پڑھیں، ہر دفعہ ہم کیوں نہ پڑھیں، اتنی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اور جتنا درود زیادہ پڑھیں گے اتنا قیامت والے دن سرکار دو عالم کا قرب نصیب ہوگا، سرکار دو عالم سے تعلق نصیب ہوگا. اس لیے آدمی کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بالکل ایک اپنی زبان کو اس بات پہ لازم کر لے کے چل رہا ہے درود ہے، بیٹھا ہے درود ہے. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا قرب نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی عظمت انسان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. تو اب دیکھیں اگر قرآن میں گناہ کے بعد سزا کا ذکر ہے یا حدیث مبارک میں قرآن کے بعد سزا کا ذکر ہے تو وہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ ہے. وہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ یعنی بڑا گناہ. اچھا بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس پہ حدود تو نہیں ہے، سزا کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ذکر ہے کہ اللہ نے اس کے لیے عذاب رکھا ہے، عذاب دردناک ہے، عذاب شدید ہے اور قیامت میں عذاب ہوگا دنیا میں. تو جس گناہ کے بعد قرآن میں عذاب اور وعید کا ذکر آ جائے تو سمجھو وہ گناہ بھی کبیرہ ہے. اچھا اور اسی طرح اگر قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان جو ہے وہ بھی دراصل اللہ کا فرمان ہوتا ہے. یاد رکھیں حضور کا فرمان جو ہے وہ بھی دراصل میرے اللہ کا فرمان ہے. فرق اتنا ہوتا ہے کہ ایک وحی جلی ہوتا ہے اور ایک وحی خفی ہوتا ہے. اگر الفاظ بھی اللہ نے اتارے اور معنی بھی اللہ نے اتارا تو وہ وحی جلی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ اپنے نبی کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، بات تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن لفظ میرے مدنی کے ہوتے ہیں تو وہ بھی وحی کا حکم رکھتا ہے. کیونکہ حضور دو عالم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی حکم نہیں دیتے جب تک اللہ حکم نہ فرمائے. تو اب جیسے حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بچو عن السبع الموبقات، حضور نے فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو آدمی کو ہلاک اور برباد کر دینے والے ہیں، ان سے بچو. اس میں حضور نے شرک گنا، چوری گنی، زنا گنا، قتل گنا، قذف گنا. تو یہ بھی سب گناہ جو ہیں گناہ کبیرہ ہیں اور جن پر حد بھی نہ ہو، عذاب وعید بھی نہ ہو لیکن ہے نافرمانی، وہ بھی گناہ ہے لیکن گناہ صغیرہ ہے.
اب آگے مسئلہ سمجھیں جو اس آیت میں ہم نے پڑھا ہے اور جس کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ ساری تفصیل اسی لیے تھی کہ ہمیں اللہ کے قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ ہمارے لیے تو سب سے بڑی نعمت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ آ جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. تو اب جناب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ میں شرک والا گناہ جو ہے وہ نہیں بخشوں گا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ میں جس کو چاہوں بخشوں گا. اب سمجھیں مسئلہ. اگر کوئی آدمی دنیا میں بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، کفر میں مبتلا ہے، نافرمانی میں ہے، شراب میں ہے، زنا میں ہے، کسی گناہ میں بھی مبتلا ہے، لیکن وہ سچے دل سے توبہ کر لے اللہ کی دربار میں، تو توبہ کرنے سے اللہ اس گناہ کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کو معافی مل جاتی ہے. تو توبہ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ آپ کو اور مجھے بھی نصیب فرما دے. لیکن توبہ کے لیے شرط ہے، 3 شرطیں ہیں توبہ کے لیے. ایک شرط یہ ہے کہ اس گناہ پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ بھئی میں نے بڑا غلط کیا، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، میں کیا کر بیٹھا، میں کس مصیبت میں پڑ گیا. اور دوسرا اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ دے فوراً، اور پھر گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، عزم کرے پکا، تو پھر جو ہے توبہ قبول ہوتی ہے. اور اسی کا نام ہے توبہ. یہ توبہ نہیں ہوتی کہ سگریٹ کی ڈبی بھی جیب میں ہوتی ہے حاجی کے ماشاءاللہ، اور ملتزم پہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور کہتے یا اللہ میری ہر بڑے چھوٹے گناہ سے توبہ ہے، اور گناہ جیب میں ہے. تو یہ کوئی توبہ نہیں ہوتی نعوذ باللہ. یا ایک آدمی حرم میں کھڑا ہے، یا اللہ میری ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ، اور خیال یہ ہے کہ ابھی جا کے میں نے شیو کرانی ہے، داڑھی مڈانی ہے. تو یہ کوئی توبہ ہے؟ یہ توبہ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے تو گناہ کو چھوڑنے کا عزم ہی نہیں کیا. تو توبہ کیسے بنے؟ توبہ تو تب بنے نا کہ جب آپ اس گناہ کو چھوڑنے کا فیصلہ بھی کریں کہ آئندہ میں یہ کبھی نہیں کروں گا. لیکن دل میں تو خیال موجود ہے کہ جی میں ابھی حرم سے نکلوں گا تو سیدھا سالون پہ جا کے داڑھی مڈاؤں گا، یا ابھی میں نماز پڑھ کے جاؤں گا دکان پہ کھڑا ہوں گا اور کسی کو دھوکہ دوں گا، کسی سے فریب کروں گا. تو گناہ تو دل میں ہے، بلکہ گناہ کا ارادہ ہے. تو پھر کہہ رہا ہے زبان سے توبہ توبہ، تو یہ صرف لقلقہ ہے، یعنی یہ زبانی کلامی لفظ ہے. بلکہ جیسے اللہ کے اولیاء نے لکھا ہے کہ ایسی توبہ سے تو پھر توبہ کرو، کیونکہ ایسی توبہ کرنا بھی گناہ ہے. یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہو گیا نا، استہزاء ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی جو ہے رحمت فرمائے. اچھا ایک یہ بات یاد رکھیں، ایک ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. سمجھیے مسئلہ کیا مانا؟ مقصد یہ ہے کہ گناہوں میں اتنا عادی ہو گیا ہے کہ اس کو گناہ اب گناہ نظر نہیں آتا تو وہ فاجر ہو جاتا ہے. ایک ہے فاسق اور ایک لفظ ہے فاجر. فاسق کا معنی ہے کہ حدود سے نکل گیا، یعنی ایک دفعہ گناہ ہو گیا، فاسق تو ہو گیا کہ حد اس نے توڑ دی. فاسق کا معنی ہے الخروج عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکلنا. چاہے ایک دفعہ نکل گیا، نکل تو گیا نا حد سے، ایک حد بنی ہوئی تھی لیکن حد توڑ دی اس نے. اور فاجر کا کیا معنی ہے کہ گناہ سے نکل گیا اور اسی گناہ پہ مصر ہے کہ روزانہ شراب ہے چل رہی ہے، روزانہ زنا ہے چل رہا ہے، تو وہ فاجر ہو جاتا ہے. اچھا اور ایک اور آگے سٹیج ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. سمجھیے مسئلہ، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جی چھوڑو کیا زنا کیا گناہ ہے، یہ 2 آدمیوں کی رضامندی کا مسئلہ ہے، عورت راضی ہے ہم راضی ہیں، خامخواہ کیا گناہ ہے، ہم نے کوئی زبردستی کی ہے. یا جیسے آپ کے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں جی ہم شراب پیتے ہیں، کسی کا خون تو نہیں پیتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک شراب پینے کو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یعنی کوئی حد ہی کوئی نہیں، کوئی جرم ہی کوئی نہیں. تو جب اللہ کے گناہوں کو گناہ نہ سمجھا جائے تو پھر آدمی کافر ہو جاتا ہے. ایک بات کو یاد رکھیں، ایک آدمی داڑھی مڈاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں گناہ گار ہوں، توبہ کرے. لیکن ایک آدمی کہتے ہیں چھوڑو جی کیا داڑھی رکھنے میں کیا ہوتا ہے، داڑھی رکھنے سے کیا ہے اور منڈانے میں کیا فرق پڑتا ہے، یہ ایک شکل ہے آدمی کی، کسی کو وہ اچھی لگتی ہے کسی کو یہ اچھی لگتی ہے، چھوڑے جی کوئی ایسی داڑھی شاڑی کا مسئلہ نہیں ہے. تو آدمی سیدھا کافر بن جاتا ہے. اچھا اور ایک یہ ہے کہ اگر استہزاء کرے یعنی مذاق بنائے کہ دیکھو جی کیا داڑیاں اتنی بڑھائی ہوئی ہیں اور فلان ہے، داڑھی پہ طنز کر رہا ہے، تو یہ بھی کافر ہو جاتا ہے
کیونکہ یہ صرف ایک آدمی کی داڑھی پہ اعتراض نہیں بلکہ انبیاء کی داڑھی ہے، اللہ کے اولیاء کی داڑھی ہے، صحابہ و تابعین کی داڑھی ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کو برا سمجھتا ہے۔ اس لیے فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے خامند کو یہ کہے کہ مجھے تمہاری داڑھی بری لگتی ہے یا مجھے تمہاری داڑھی سے تکلیف پہنچتی ہے، منڈا ڈالو، تو کہتے نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو گئی۔ جب کافر ہو گئی تو نکاح کیسے رہا؟ وہ تو کافر بن گئی کہ اس نے سنت رسول نفرت کا اظہار کیا۔ تو جب سنت رسول سے نفرت کا اظہار کرے یا برا سمجھے تو وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا، وہ سیدھا کافر ہو جاتا ہے۔ اور جب کافر ہو جائے تو نکاح کیسے رہے گا؟ کسی کافر عورت سے نکاح ہو سکتا ہے؟ وہ تو نکاح ٹوٹ گیا۔ اور آئندہ جو اولاد ہوگی اس کا خود فیصلہ فرما لے کہ وہ اولاد حلال کی ہوگی، جب نکاح ہی نہیں رہا۔ عورت تمہارے گھر میں ہے تو لاکھ دفعہ رہے، لیکن اسلام کی نظروں میں تو نکاح ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہوں کے معاملے میں بہت بڑا اللہ معاف فرمائے۔ اچھا، اب ایک آدمی توبہ نہیں کر سکا اور توبہ کیے بغیر مر گیا۔ اب مسئلہ سمجھو، کیا مانا؟ ایک آدمی چوری کر رہا تھا اور دیوار گر گئی، مر گیا۔ ایک آدمی اللہ معاف کرے شراب پی رہا تھا، اسی نشے میں مر گیا۔ اس کو تو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، توبہ کے اس کو تو ہوش ہی نہیں تھا نا، وہ تو اسی حالت میں مر گیا۔ اچھا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نشہ پی رہے ہیں، دریا کے کنارے پہ جا رہے ہیں، گرا، ڈوب گیا، مر گیا۔ اسی طرح کئی ایسے واقعات ہیں۔ تو اب مسئلہ سمجھیں کہ اگر ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے اور اسی گناہ میں مر گیا اور توبہ بھی کر سکا، کیوں؟ توبہ کر لے تو پھر تو گناہ توبہ کر لے تو پھر تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، حضور پاک نے فرمایا کہ جب توبہ کر لے آدمی تو ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی پھر یہ گناہ کیا بھی نہیں تھا۔ یعنی ہم صرف معاف نہیں کر دیتے، ہم مٹا دیتے ہیں، اس کے دفتر سے بھی نکال دیتے ہیں کہ اس کے گناہوں والے لسٹ میں اس کو لکھتے ہی نہیں، بھی مٹا دو، ختم، اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس نے توبہ جو کر لی ہے۔ اگر یہ مسئلہ تب ہے کہ اگر توبہ کر لے پھر تو سارے گناہ مٹ گئے، پھر تو سارے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گناہوں میں پڑا ہے اور مر گیا اور توبہ بھی نہیں کر سکا۔ یہ مسئلہ سمجھیں اچھی طرح سے، اس میں بڑے بڑے علماء جو ہیں نا، اللہ معاف کرے، ان کے پاؤں پھسل گئے۔ ہم تو معمولی آدمی ہیں نا، ہم تو ٹکے کے لوگ بھی نہیں ہیں، ہم تو ابھی طالب بھی نہیں بن سکے، مولوی بننا تو بڑی بات ہے۔ تمہارے ملک میں تو خیر مولوی بننا بڑا آسان ہے۔ تمہارے ملک میں تو مولوی بننے کے لیے 3 چیزیں کی ضرورت ہے۔ ایک داڑھی رکھ لے اور اس کے بعد کوئی کپڑا گلے میں ڈال لے، بال شال اچھے رکھ لے، اگر پیٹ موٹا ہو تو بڑا مولوی ماشاءاللہ، گردن موٹی ہو تو اور بڑا مولوی ماشاءاللہ۔ آپ کے ملک میں تو مولوی بننا آسان ہے، لیکن حقیقت میں مولوی بننا بڑا مشکل ہے۔ حقیقت میں جو مولوی ہے وہ تو بڑا مشکل ہے۔ وہ تو پتہ نہیں آپ کے ملک میں 5-10 ہوں گے شاید، سارے ملک میں جو لفظ مولوی جسے عربی میں کہا جاتا ہے اس کے مطابق ہو، تو ہم تو بہرحال یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم طالب العلم بھی نہیں بن سکے۔ اگر ہم طالب العلم بھی بن جائیں اتنی بڑی سعادت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ طالب العلم کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر بچھاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ تم دین کے طالب بن جاؤ اور اسی طلب علم میں موت آ جائے۔ فرمایا بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ، اللہ کے نبیوں اور اس طالب علم کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا، اتنا اونچا مقام ہوگا۔ دعا کرو اللہ ہمیں طالب ہی بنا دے، طالب العلم ہی ہم بن جائیں، مولوی تو قسمت والے بنیں گے۔ یہ لفظ جو ہے نا، دراصل یاد رکھو یہ ہم لوگوں نے اس کو مذاق بنا دیا ہے، ورنہ مولوی، الحافظ، الحجہ، الامام، امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ الثبت، الثقت، یہ بڑے لقب ہیں، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ یہ تو انگریز دشمنی تھی، چونکہ انگریزوں کے دشمن تھے مولوی، تو اس لیے اس نے اس لفظ کو اتنا حقیر بنا دیا کہ اب عام لوگ پوچھو نا یہ کون ہے، وہ کہتے ہیں یہ مولوی ہے جی، یعنی بندہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوڑو جی مولوی ہے، وہی اپنا مولوی، یعنی ان کے نزدیک نعوذ باللہ وہ بندوں کے لسٹ میں بھی نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔
تو بہرحال اب مسئلہ سمجھیں کہ بڑے بڑے علماء یعنی معتزلہ، اور معتزلہ میں پھر جہمیہ، کرامیہ، قدریہ، جتنے فرق ہیں بڑے بڑے عالم تھے، لیکن گمراہی میں پڑ گئے، دلال میں پڑ گئے، ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک عام آدمی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی مولوی گمراہ ہو تو پھر وہ سارے علاقے کو لے ڈوبتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، کیونکہ اس کے سارے معتقدین بھی تو پھر ہلاک ہو جائیں گے نا، برباد ہو جائیں گے۔ تو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے علم والے، قرآن کے ماہر، حدیث کے ماہر، لیکن ٹھوکر لگ گئی۔ اب معتزلہ میں دو فرقے بن گئے، معتزلہ میں دو فرقے بن گئے۔ ایک فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ ہے فاسق، مرتکب کبیرہ جو ہے، جو گناہ کبیرہ کرے وہ کیا بن جاتا ہے؟ فاسق۔ وہ کہتے ہیں فاسق جنت میں نہیں جائے گا، کیوں؟ وہ کہتے ہیں جنت اللہ نے بنائی ہے اعدت للمتقین وازلفت الجنت للمتقین، اللہ نے جنت بنائی متقین کے لیے، اور اس نے جب گناہ کیا، زنا کیا، شراب پیا، ڈاکہ ڈالا، تہمت لگائی، فاسق بن گیا۔ جب یہ فاسق بن گیا ہے تو جنت تو فاسقوں کے لیے ہے نہیں، وہ اس گمراہی میں پڑ گئے، اللہ معاف کرے۔ اسی اچھا ان کے مقابلے پہ انہی معتزلہ کا فرقہ ہے ضالہ، دوسرا ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کچھ بگاڑتا ہی نہیں، وہ ادھر چلے گیا۔ وہ کہتے ہیں بس آدمی توحید پکی ہو بس۔ آج کل تو ہمارے اپنے پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ توحید کا جنون آتا ہے اور اس جنون میں ایسے نکل جاتے ہیں کہ حدود سے نکل جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو وہ بھی یہ سمجھتے، وہ کہتے ہیں جی بس عقیدہ ٹھیک ہے، توحید ہے، باقی گناہ کیا ہے؟ کہتے ہیں گناہ کیا ہے؟ گناہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں، کیا عذاب ہے، کیا کہاں عذاب ہے، کدھر عذاب لکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں چل کے دکھاؤ جی ہمیں کہاں عذاب ہو رہا ہے۔ اور بالکل نعوذ باللہ وہ بھی انکار کر گئے، حتیٰ کہ عذاب قبر کا انکار کر گئے۔ اور یہ متفق ائمہ اربعہ کا مسئلہ ہے کہ عذاب القبر حق، کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، لا ينکرها الا ضال او مضل، اس کا منکر یا ضال ہے یا مضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے۔ اب اس کو کہنا کہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں تو پھر جنت بھی نظر نہیں آتی، ہمیں تو جہنم بھی نظر نہیں آتی، ہمیں تو آسمان بھی نظر نہیں آتی، یہ تو نیلگوں ایک فضا ہے، ہمیں تو کرسی بھی نظر نہیں آتی، ہمیں تو عرش بھی نظر نہیں آتا، جو نظر نہ آئے ہم انکار کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہمیں نظر نہ آئے لہذا وہ دنیا میں موجود ہی نہیں۔ اور جب اس نظر نے دیکھا ہے جس کی نظر کا انکار کفر ہے، جب حضور نے فرمایا کہ انہما لیعذبان، ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، جب حضور نے عذاب دیکھ لیا تو اس کے بعد اب کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ ایک عالم الگ ہے، ہم ایک اور عالم میں ہیں، تو جب ہم اس عالم میں جائیں گے تو سب کچھ نظر آ جائے گا، جب ہم عالم آخرت میں جائیں گے تو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ تو اب وہ معتزلہ گمراہ ہوئے، انہوں نے کہا جی کوئی عذاب نہیں، کچھ نہیں، بالکل ایسے خامخواہ مولویوں نے بنا رکھا ہے، اپنا عقیدہ ٹھیک رکھو، باقی جو مرضی آئے کرو، جو مرضی آئے کرو، بے فکر ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں کافر ہے، تو جب کافر نیکی کے کام کرے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہ کفر نے نیکی روک دی تو کہتے ہیں اچھی بات ہے، کفر تو نیکیوں کو روک دے اور ایمان جو ہے وہ گناہوں کو بھی نہیں روکتا۔ وہ کہتے ہیں اچھا فلسفہ ہے۔ انہوں نے بھی لوگوں کو اباحت میں ڈال دیا کہ زنا کرو، شراب پیو، جو مرضی ہے کرو، مزے کرو بس۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ اور یہ دونوں پٹڑی سے بھٹک گئے، یاد رکھو۔ اب جو اہل سنت والجماعت کا، سلف کا، ائمہ اربعہ کا، محدثین کا عقیدہ ہے وہ سمجھ لو کہ بھئی ہر گناہ قابل مواخذہ ہے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ سمجھو مسئلہ، اگر دنیا میں توبہ کر لے تو یقین کرے کہ مجھے اللہ نے بخش دیا، جب سچی توبہ کر لے تو گناہ معاف ہو گیا، توبہ نصوحہ۔ اچھا اگر توبہ نہ کر سکے اور مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتا ہے توبہ بھی میرا بندہ نہیں کر سکا، لیکن میں چاہوں تو اس کو بھی بغیر سزا کے معاف کر دوں، کہ اس کے لیے بھی کوئی سزا نہیں، جاؤ معاف کیا، اللہ کی مرضی، اللہ معاف کر دے تو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے پہ آئے تو اس کی رحمت کو کوئی دیوار بنا سکتا ہے؟ اس کی رحمت۔ لیکن فرمایا خبردار ایک گناہ ایسا ہے
کہ اگر تم نے زندگی میں توبہ نہ کی اور اس پہ مر گئے تو وہ میں کبھی نہیں بخشوں گا. وہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ ہرگز نہیں بخشوں گا تو نے اگر شرک کیا. ساری زندگی میری نمازیں پڑھ لیکن کبھی قبر پہ ایک دفعہ بھی سجدہ کیا تو مشرک بن گیا. ساری زندگی میرے کعبے کے طواف کر لیکن قبروں پہ طواف کیا تو مشرک بن گیا. ساری زندگی اللہ کے نعرے لگا لیکن تو نے کسی غیر کو یا کے ساتھ ندا کے ساتھ پکار لیا تو مشرک بن گیا. اللہ فرماتے ہیں مشرک میرا باغی ہے اور باغی کو میں کبھی نہیں بخشتا. باغی کا جرم کبھی معاف نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ شرک نہیں کیا لیکن اور گناہ ہے تو وہ پھر میری مرضی ہے کہ میں چاہوں تو بغیر سزا کے معاف کر دوں اور اگر اللہ چاہے تو کچھ سزا بھی دے دیں. اللہ چاہے تو اسات مومنین کو سزا بھی دے دے اور جب وہ جہنم میں سزا بھگت لیں تو ان کو پھر بھی نکالا جائے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن انا اشفا و انا اشفا و انا اشفا، میں شفاعت کروں گا میں شفاعت کروں گا میں شفاعت کروں گا. تو کس کی شفاعت کریں گے؟ کافروں کی شفاعت تو ہو نہیں سکتی. حضور کافروں کی شفاعت کریں گے؟ کافر کے لیے قیامت میں شفاعت ہے، مشرک کے لیے شفاعت ہے، اس کے لیے تو ہے نہیں. اب شفاعت کس کی کریں گے؟ تو صاف بات ہے کہ ان ایمان والوں کی کہ عقیدہ پکا تھا، اللہ کی توحید کے قائل تھے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارا، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھا، اللہ کے سوا کسی سے بچے نہیں مانگے، اللہ کے سوا کسی غیر کی منت نہیں مانی، اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح نہیں کیے، اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے دروازوں کے چکر نہیں لگائے. ہم ہیں بالکل پکے موحد ہیں لیکن گناہگار ہیں اور اللہ نے حکم دیا کہ سزا دو ان کو. اس سزا والے مجرموں کی میرا مدنی شفاعت فرمائیں گے اور فرمایا میں شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، حتیٰ کہ میری شفاعت سے اتنے لوگ نکالے جائیں گے کہ اللہ فرمائیں گے حل رضیت یا محمد، کہ محمد مصطفیٰ اب تم راضی ہو گئے کہ نہیں راضی ہو گئے؟ اب تمہاری رضا. اسی لیے جب یہ آیت اتری تھی نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کو میں اتنے دوں گا، اتنی عزت دوں گا، اتنی شان دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جب یہ آیت اتری تو حضرت ابن عباس فرماتے تھے احب آیت فی کتاب اللہ ارجا آیت فی کتاب اللہ، فرمایا کہ اللہ کے قرآن میں سب سے بڑی امید دلانے والی آیت یہ ہے. تو صحابہ نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ نے وعدہ کر لیا اور اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ کے وعدے میں شک نہیں کہ اللہ ہمارے مدنی محبوب کو راضی کریں گے. انہوں نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ میرا مدنی کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک امتی بھی جہنم میں پڑا ہو. میرا مدنی بھی تو رحمت ہے نا، وہ بھی تو رحمت للعالمین ہے، وہ بھی تو عرض کریں گے نا مولا میں کیسے راضی ہو جاؤں، ابھی تو میری امت پڑی ہے جہنم، ان کو تو نکالو. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نکالتے نکالتے باقی جنت میں وہ لوگ بچیں گے من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہوگا لیکن ہوں گے موحد. دعا کر اللہ سب کا خاتمہ توحید لگائے. آج کعبے میں دعا کرو جو بھائی ہمارے شرک میں مبتلا ہیں اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے. جو بیچارے قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں وہ بھی دین سمجھے ہوئے ہیں نا، مصیبت تو یہی ہے. دعا کرو اللہ ان کی آنکھیں کھول دے. اس لیے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھنا یہ لفظ سخت ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کرنا. علماء نے لکھا ہے کہ زانی توبہ کر لیتا ہے، شرابی توبہ کر لیتا ہے، چور توبہ کر لیتا ہے، ڈاکو توبہ کر لیتا ہے لیکن بدعتی توبہ نہیں کرتا. سمجھے مسئلے. انہوں نے کہا کہ بڑے سے بڑا مجرم ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، ظالم ہے، جابر ہے، زانی ہے، بڑے سے بڑا مجرم ہے، امید ہے کہ کبھی توبہ کر لے لیکن بدعتی سے امید بھی نہیں ہوتی جب تک اللہ توفیق نہ دے. کیوں؟ وجہ کیا؟ انہوں نے کہا بدعت والا جو کر رہا ہے وہ تو دین سمجھ کے کر رہا ہے، گناہ تو سمجھ نہیں رہا، توبہ کیوں کرے؟ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ کہ نہیں؟ کہ وہ تو اس کام کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے نا، برا سمجھ کے. اب دیکھیں نا جو آدمی قبر پہ جا کے ہاتھ باندھے کھڑا ہے وہ اس کو برا سمجھتا ہے. اچھا جو آدمی جا کے قبروں پہ سجدے کرتا ہے کہ میری مشکل حل کر،
کلندر بچڑا دے. ہاں جی، تو وہ کیا برا سمجھ کے کر رہا ہے؟ اچھا جی یہ کیا ہے جی؟ یہ جانور میرے پیر کے نام کا ہے بھی، اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ میرے مرشد کے نام کا. تو یہ اچھا سمجھ کے کر رہا ہے کہ برا سمجھ کے؟ وہ تو بیچارہ اس لیے کر رہا ہے نا کہ یہ مجھے چھڑا لیں گے، وہ تو اسی لیے یہ سارے کچھ کر رہا ہے، ان کو اچھا سمجھ رہا ہے. اگر برا سمجھے، اچھا وہ جھنڈیاں لگا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، معراج کی رات منا رہا ہوں، اب اپنے دل میں تو خوش ہو رہا ہے نا کہ میں حضور مدنی پاک کو اس رات میں معراج ہوا تھا اور میں وہ رات منا رہا ہوں، تو سبحان اللہ حضور راضی ہو جائیں گے. حالانکہ یاد رکھیں کہ معراج وہ مناتا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. معراج میں نماز میرے مدنی کو کیا تحفہ ملا تھا؟ تو جب ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو ہی معراج کی کہانی کو دہراتے ہیں. ہر نماز پڑھنے والا محمد مدنی کے معراج کو ماننے والا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا لاکھ جھنڈیاں لگا لے وہ دشمن ہے، وہ معراج کو نہیں مانتا. اگر معراج کو مانتا تو معراج والا تحفہ چھوڑ دیتا. اصل تو وہ تحفہ جو میرے مدنی کو ملا، جو 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، طواف کی 2 رکعتیں ہر رکعت میں پڑھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو معراج کی اس کہانی کو، معراج کے اس واقعے کو ہر وقت دہرا کے زندہ کر رہا ہے، اور حضور کے اس تحفے کو سینے سے لگایا ہوا ہے. اسی لیے تمام عبادتوں میں اہم عبادت جو ہے وہ اللہ کی نماز. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ اگر بندہ شرک پہ مر جائے تو بخشش، بندہ شرک پہ مر جائے تو بخشش نہیں ہوگی. اچھا شرک کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ بتوں کو پوجے. اگر بت کی عبادت نہ کرے، کسی بندے کی کرے، وہ مسلمان ہے؟ ہاں جی. اچھا عیسیٰ علیہ السلام کی کرے، وہ تو اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا نبی ہے. ہاں جی، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ مشرک. عزیر علیہ السلام کی عبادت کرے، پھر بھی کیا ہوگا؟ مشرک. جبریل میکائیل کی عبادت کرے، پھر بھی کیا ہوگا؟ مشرک. کیا مانا کہ وَمَن يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کو پکارے، چاہے نبی کو پکارے، چاہے ملک کو پکارے، ولی کو پکارے، زندہ کو پکارے، مردہ کو پکارے، شرک. کیونکہ پکار کا حق کس کا ہے؟ عبادت کا حق کس کا ہے؟ استغاثے کا حق کس کا ہے؟ نظر نیاز کا حق کس کا ہے؟ خیرات کا حق کس کا ہے؟ اچھا بعض بندے کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم نے تو اگر مزار پہ ذبح کیا لیکن اللہ کا نام لیا، بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر میرا نام لیا اور تیرا عقیدہ یہ تھا کہ ثواب میں پہنچاؤں گا تو پھر جانور کو وہاں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ آ گئی بات یہ نہیں؟ کیوں قربانی کا جانور کہاں آتا ہے بھائی؟ جب قربانی ایک تو قربانی، اچھا حج کا مینا میں، حرم میں مکے میں جیسے بھی کرو، مینا میں کرو، کہیں کرو. تو اب جیسے اللہ نے اپنے حج کی بکری کے لیے جگہ مقرر کر دی، تم بھی بکری کے لیے جگہ مقرر کر رہے ہو کہ یہ وہی خیرات کروں گا اور کسی جگہ نہیں کروں گا. تو فرمایا یہ غیر کا نام آ گیا. اب 1,00,000 دفعہ بسم اللہ پڑھ میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ وما اہل بہ لغیر اللہ. اصل بات یہ ہے کہ میرے نام پر اگر ثواب میں نے دینا ہے، عرب میں خیرات کرو، عجم میں کرو، اپنے ملک میں کرو، کہیں بھی کرو، جب دل میں نیت ہے کہ مولا اس کا ثواب فلاں کو دے، اللہ خود ثواب پہنچائیں گے. پھر اس کو نام معین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے اگر شرک نہ کرے، توحید پہ مر جائے، چاہے کتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہوں، اور توبہ بھی نہیں کر سکا، کیوں توبہ کر لے تو پھر تو شرک ہی معاف ہو جاتا ہے نا. آج اگر دنیا میں مشرک توبہ کر لے معاف ہو گیا، کافر توبہ کر لے مسلمان ہو جائے معاف ہو گیا، یہودی توبہ کر لے مسلمان ہو جائے معاف ہو گیا. کتنے یہودی تھے جو ایمان لے آئے، کتنے کافر ہیں جو ایمان لے آئے. اب بھی دنیا میں کتنے کافر ہیں جو الحمدللہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں. وہ تو اسلام قبول کیا اور پچھلے سارے گناہ مٹ گئے. یہ مسئلہ تب تھا کہ مشرک نہ ہو، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں تو وہ قابل معافی ہے. اور فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. وہ گمراہ ہو گیا اور بہت دور. بعیدن صرف گمراہ نہیں، مانا کیا ہوتا ہے کہ اصل وجہ کیا دیکھیں نا. اب مثلا مدینہ شریف ہے اس طرف،
دعا کریں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی نصیب کرے. اچھا اب ایک آدمی اگر گاڑی ادھر کے بجائے ادھر چلانا شروع کر دے تو مدینے سے دور ہو رہا ہے یا قریب ہو رہا ہے؟ گاڑی جتنا تیز بھگائے گا اور زیادہ دور ہوتا جائے گا. یہ توحید کے بجائے جب شرک پہ چل پڑا تو دور ہوتا گیا. اس لیے قرآن کہتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا کہ آنا تو تھا اللہ کی طرف، یہ چل پڑا غیر اللہ کی طرف. جب یہ الٹ چلا تو دور دور گمراہی میں گرتا گیا حاویہ میں پہنچ گیا، جہنم میں پہنچ گیا. اس لیے فرما دیا وَمَن یشرک باللہ، اور لفظ من یاد رکھو عموم کے، وَمَن یشرک، جو میری ذات کے ساتھ شرک کرے، یہ نہیں کہ سید کرے تو معافی، کوئی خان کرے تو معافی، کوئی بڑا آدمی کرے تو معافی، کوئی عرب کرے تو معافی. فرمایا نانا میرے ساتھ جو بھی شرک کرے، چاہے وہ عرب ہے یا عجم ہے، وہ سید ہے افغان ہے، وہ خان ہے وہ عام انسان ہے، جس نے بھی شرک کیا وَمَن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے. صاحب ایک سوال ہے بعد میں آرام سے. بہرحال ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ میں نے کمرہ کرائے پہ لیا تو مدینہ منورہ گیا، واپس آیا، وہ مکان والا آدمی ملا نہیں. بہر صورت آپ کے ذمے ہیں اس کے پیسے. اگر آپ نے کمرے سے پورا کرائے کے دن کا فائدہ اٹھایا ہے تو وہ پیسے اس کو تلاش کریں، وہ نہ ملے اس کے وارثوں کو دے دیں. اگر اس کے ورثاء بھی نہ ملے، کیوں پتہ نہیں کون تھا بیچارہ، بنگالی تھا، کوئی غریب آدمی بیچارہ نوکری کرتا تھا، پتہ نہیں چلا گیا کہیں غریب، تو اس کے علاوہ حل یہ ہے کہ پھر اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں، اپنے آپ پر استعمال نہ کریں، تاکہ اللہ اس کو بھی اجر دیں گے اور اللہ تمہیں بھی اجر دیں گے. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی جو ہے وہ جنابت کی حالت میں تھا، یعنی اس کو غسل کی ضرورت تھی. ایک بکرا مرنے لگا تو اس نے جا کے جلدی ذبح کر لیا اسی حالت میں، تو کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جنابت میں تھا، کوئی کافر تو نہیں تھا نا، مسلمان ہے کہ نہیں ہے، تو جنابت میں تھا تو کیا ہو گیا، جنابت میں تھا، کوئی ایسی بات نہیں. اس نے بکرا اگر ذبح کر لیا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں جی بعد آدمی شرط لگا کر تویز دیتے ہیں کہ بھائی تم تویز لے جاؤ اور شرط ہے کہ تمہارا کام ہو جائے گا. بھائی پہلے ہم تو تویزوں کے قائل نہیں، شرط تو اور بڑی بڑا ہو گئی نا. ہم تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ تویز کے بھی قائل نہیں، ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان خدا پہ ہو، اور زیادہ ضرورت ہے تو صرف وہ آیات قرآن کی جیسے سورت فاتحہ ہے، معوذتین ہیں، اور اسی طرح میرے مدنی سرکار نے خود سکھلایا ہے کہ بخار ہو تو یہ پڑھو، درد ہو تو یہ پڑھو، سحر ہو تو یہ پڑھو، جادو ہو تو یہ پڑھو، وہی دعائیں پڑھو. وہ دعا تویزوں سے زیادہ مؤثر ہے، وہ زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے. پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے، شرط بھی نہیں لگانی پڑے گی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور سنت کے مطابق ہوگا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تعویذ لٹکانا گلے کے اندر یا بازو پہ یا گلے میں، حضور نے فرمایا جو آدمی ایسی باتیں کرتا ہے پھر اللہ اس کو اسی کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر اللہ مدد نہیں فرماتے. تو اللہ نے منع فرمایا. اسی طرح تمائم جو ہیں ان سے بھی حدیث میں نہ آئی ہے. گو بعض علماء لکھتے ہیں کہ وہ حرام ہیں جو جادو ہو، جو شرک ہو، جو منتر ہو، جو نہ معلوم بات ہو. اگر قرآن حدیث ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ قریب جاؤ گے تو پھر بھٹک جاؤ گے نا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی قریب ہی نہ جائے. بڑی سے بڑی تکلیف ہے سورت فاتحہ پڑھو، 7 دفعہ شافیہ ہے. بڑی سے بڑی بات ہے سورت معوذتین پڑھیں. اسی طرح حضور پاک نے ہر بیماری کے لیے دعا سکھلا دی ہے. تو ایک دعا پیر بتلائے، ایک دعا حبیب کبریا بتلائے، کون سی اثر کرے گی؟ مصیبت تو ہماری یہ ہو گئی ہے نا کہ ہم نبی پاک والی عمل تو کرتے نہیں، اور کوئی آتا جاتا بتا دے تو ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں گے. اور ہمارے تو بعض طویل ایسے ہوتے کہتے ہیں جی رات کو جاؤ، پرانا قبرستان ہو، آبادی سے دور ہو، اور یہ وظیفہ تم نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، اور کوئی بلائیں نظر آئے تو ڈرنا نہیں. بالکل تم کسی کو ایک پاؤں پہ کھڑا کر دو ابھی بلائیں نظر آنی شروع ہو جائے. جب چکر آئے گا تو بلائیں نظر نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟
چلو تم تجربہ کر لو، بغیر تویز کے کھڑا کر دو اس کو ایک ٹانگ، 5 منٹ کے بعد دیکھو کہ پاگل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو بلائیں تو نظر آئیں گی۔ یہ سب چکر ہیں بھائی، اللہ پاک ان سے بچائے۔ بہرحال نہ پیسے خرچ کیا کرو۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ جو ہے بابا خدا کے لیے ان مسائل کو بلا وجہ جھگڑے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ جو حضرات امام کے پیچھے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ ضروری ہے، چاہے وہ جہری نماز ہو یا سری ہو۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام قرآن زور سے پڑھ رہا ہے تو آپ نہ پڑھیں، جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور جو سری نمازیں ہیں تو ان میں پڑھو چونکہ تم امام کی قرات نہیں سن رہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی جب آپ امام کے پیچھے ہیں تو من کان لہ امام وقراءۃ الامام لہ قراءۃ او کما قال، امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے، لہذا اس کو پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑھیں۔ جو جس حدیث پہ عمل کر رہا ہے الحمدللہ سب حضور کے دروازے پہ آ رہے ہیں۔ اب دیکھو نا جی، یہ سارا حرم ہے، کتنے دروازے ہیں؟ اب کوئی ادھر سے داخل ہو یا ادھر سے، اگر ادھر ہی آ رہا ہے تو ہاتھ پٹڑی پہ رہا ہے نا۔ تو اس لیے سب ائمہ جو ہیں وہ حدیث مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ بلا وجہ آپس میں جھگڑے کر کے دشمنوں کو موقع نہ دو کہ لوگ